مہدی کے دیکھیں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ مہدی کے تعلق سے آپ سے سوال آپ کی قبر میں نہیں ہوگا، سوال ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ماذا تقول فی ھذا الرجل، کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے تھے۔ اب آپ کو یہ کہنا ہوگا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ مہدی کے بارے میں کوئی سوال آپ سے نہیں ہونا ہے، مہدی کے اوپر ایمان کا دار و مدار نہیں ہے۔ تو بھائی یہ ہدایت کا دار و مدار مہدی پر ایمان لانے پر نہیں ہے، ہاں مہدی آئیں گے، احادیث میں موجود ہے، اس لیے ہم اس چیز کو مانتے ہیں۔ ایک حدیث میں جس کی سند کو ابن قیم رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے اسنادہ جید، اس میں وہ جو مشہور حدیث ہے کہ یؤمہم امامہم، کہ حضرت عیسیٰ جب نازل ہوں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے دنیا میں، تو اس وقت مسلمانوں میں کا ہی ایک امام جو ہے وہ امامت کر رہا ہوگا، تو ان مسلمانوں کا امام اور اس میں ہے المہدی امامت کر رہے ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس وقت مہدی ہوں گے اسی زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا، اور یہ حدیث صحیح حدیث ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں مہدی آج سے 400 سال پہلے آ گئے، 1000 سال پہلے آ گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں آئے، تو یہ ایک وہ اسٹینڈرڈ ہے کہ جس کے ذریعے ہم پہچان سکتے ہیں۔ اچھا جی، کنفیوزڈ مسلم۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیا حال ہیں؟ خیر وفیت سے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے، ایک کنفیوژن ہے کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں یا قرب قیامت میں آنے ہیں؟ آپ شری اچھا واستو حضرت، ہیں؟ ہاں یہ میں پوچھنے لگا ہوں کہ یہ کون سا کنفیوز مسلم ہے جو شری واستو ہوتا ہے، یہ میں ذرا سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ یہ انڈیا میں نیا کوئی آیا، کوئی شیخ انصاری کی ٹائپ ہو کوئی؟ جی بھائی شری واستو جی، آپ مسلمان ہیں؟ جی میں مسلمان ہوں۔ تو شوبھا شری واستو کیا چکر ہے، تھوڑا سا بتائیں اس کے بارے میں۔ یہ بس ای میل ہے اور کچھ نہیں۔ تو یعنی آپ کا شری واستو سے کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ نہیں، کوئی لینا دینا نہیں۔ اچھا، بورن مسلم ہے؟ جی۔ اچھا، کنفیوژن کب سے شروع ہوا؟ ہمارے کچھ دوست ہیں یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے ہیں، تو ان سے جب سے باتیں سنی ہیں تب سے شروع۔ ٹھیک ہے، مہدوی قوم سے آتے ہیں آپ؟ نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے جی۔ تو اصل تو کنفیوژن پر بات ہونی چاہیے، مہدی آ گئے کہ نہیں آ گئے، اٹ ڈزنٹ کنسرن یو۔ کنفیوژن یہ ہے کہ مجھے انہوں نے ایک وہ چیزیں بتائی ہیں جس کی وجہ سے کنفیوژن پیدا ہوئی ہے، کہ وہ یہ کہتے ہیں، کچھ ہمارے دوست ہیں، ہمارا گروپ ہے تو ڈسکشن چلتی رہتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ قرب قیامت میں آئیں گے، ابھی نہیں، پیدا نہیں ہوئے۔ آپ کو جو کنفیوژن ہے وہ صرف مہدی کے عقیدے سے متعلق ہے، یا آپ کو کنفیوژن دین میں ہے کہ دین صحیح ہے کہ نہیں ہے، اسلام صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ کنفیوژن کدھر ہے؟ کنفیوژن مہدی کے عقیدے میں ہے۔ مہدی کے عقیدے میں، اور کہیں نہیں ہے؟ جی نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ مہدی آ گئے، تو اس سے دلیل پوچھیں۔ وہ انہوں نے دلیل کے طور پہ بہار الانوار پیش کی ملا باقر مجلسی صاحب کی۔ شیعوں کے یہاں تو ابھی تک مہدی نہیں آئے، ان کو تو وہ امام منتظر کہتے ہیں، ان کا ویٹ انتظار ہو رہا ہے۔ امام حسن عسکری کی اولاد میں سے ہیں، وہ والدہ کا منتظر نام ہیں، ہے۔ امام منتظر ہیں وہ، تو ان کے یہاں آج بھی ان کا انتظار ہو رہا ہے۔ جی، وہ یہ غائب ہو کہتے گئے۔ ہیں کہ غیبت صغرا ہے، پھر غیبت کبرا ہے، تو خیر، وہ یہ کہہ رہے تھے تو کہ اچھا وہ چلیں، اگر مان لیجئے کسی کا یہ عقیدہ ہو، حالانکہ ہم یہاں فرقہ واریت پر بات نہیں کرتے، میں کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے کسی کا عقیدہ ہے، ہم اس عقیدے کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس ان کی دلیل یہ ہے کہ جی ہمارا یہ ماننا ہے، تو ٹھیک ہے وہ مانتے رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیا مہدی کا آج یعنی ابھی تک آ جانا کہ بھئی وہ آ گئے، اور یا مہدی آئندہ آئیں گے، اس سے آپ کے ایمان کے اوپر کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ اس سے تو ڈیفرنٹ ہو جائیں گی نا، ہم کسی اور چیز کو مان رہے ہوں گے، وہ کسی اور چیز کو مان رہے نہیں، ہوں گے۔ مہدی کے دیکھیں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ مہدی کے تعلق سے آپ سے سوال آپ کی قبر میں نہیں ہوگا، سوال ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ماذا تقول فی ھذا الرجل، کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے تھے۔ اب آپ کو یہ کہنا ہوگا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، مہدی کے بارے میں کوئی سوال آپ سے نہیں ہونا ہے،
مہدی کے اوپر ایمان کا دار و مدار نہیں ہے. سمجھ گئے آپ؟ تو جب یہ بات ہے، ہاں مہدی جو ہیں ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں بیان کیا ہے کہ وہ آئیں گے. یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ضرور ہے کہ مہدی آئیں گے. کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں جی مہدی نہیں آئیں گے یا آ نہیں سکتے، تو وہ حدیثوں کے انکار کی وجہ سے اس کے عقیدے میں خلل ہے، اس کے عقیدے میں گڑبڑ ہے. تو چونکہ حدیث کے اندر اس کا ذکر آ گیا. لیکن ایک آدمی مومن نہیں ہو سکتا اس کے بغیر، یہ آپ سے کس نے کہہ دیا؟ اب ایک طرف تو باقر مجلسی صاحب کی آپ نے حوالہ دیا، دوسری طرف میں نے پچھلی مرتبہ اسٹریم کی تھی مہدویوں کے اوپر. اسٹریم کیا، وہ اسٹریم میں کچھ حصہ میں نے اس پر بات کی تھی. تو ایک سید محمد جون پوری ہیں، 400-500 سال پہلے تھے، ان کے بارے میں بھی یہ دعویٰ کیا گیا کہ وہ مہدی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے نہ صرف یہ کہ اس کا رد کیا، بلکہ جو مہدوی حضرات ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کے لیے یہ ماننا ضروری ہے کہ وہ مہدی تھے. میں نے ان میں سے ایک بندے سے بات کی، اس نے بلکہ ہوا یہ کہ جو میں نے ریفرنسز دیے بہت سارے، اس کے بعد مہدوی جو قوم ہے، اور زیادہ تر یہ لوگ حیدرآباد میں اور مڈل ایسٹ میں اور کہیں کہیں امریکہ میں بھی پھیلے ہوئے ہیں، ان لوگوں میں بہت زیادہ ایجیٹیشن ہو گیا. میرے پاس ای میلز، فون، میسیجز، اور ہر طرف سے جو ہے میرے پاس کمیونیکیشن ہونے لگا. باقاعدہ اس طرح کے اشارے دیے گئے کہ جی ہم کیس کریں گے. یہ سب چیزیں ہوئی ہیں ایک ہفتے کے اندر، کیس ویس تک کی دھمکی انڈائریکٹلی آ گئی. یہ ایجیٹیشن کیوں ہوا؟ تو ان میں سے ایک صاحب نے، وہ ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے اور میں کسی وقت ریلیز کروں گا اس کو، تو ایک صاحب نے مجھ سے بات کی کہ میں آپ سے ابھی بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا آ جاؤ بھائی. تو ایک منٹ، جسٹ اے سیکنڈ. اچھا، اس موضوع پر ہاں جی حضرت آپ دیکھ لیں، آپ بات کر لیں. جی جی، یہ جو بھائی بات کر رہے ہیں نا، یہ ڈٹو وہی اسکرپٹ پڑھ رہے ہیں جس کی کل مجھے ایک لمبی ای میل کسی نے بھیجی، پورا تھیسس چھاپ کے لکھ دیا، یہ وہ اوپر تلے نیچے دائیں بائیں. تو جو اندرون کے معاملات ہیں وہ مسلمان، یہ جو دیکھیں وہ مسائل جن کا خود اسلام کے اصول سے یا اسلام کی ضروریات سے یا بنیادیات سے تعلق نہیں ہے، اس وجہ سے اگر کوئی مسلمان خود کو ویسے تو یہ شریواستو صاحب ہیں، تو شریواستو صاحب اگر اسلام کے بارے میں کنفیوز ہو رہے ہیں تو ان کا کنفیوز ہونا تو بنتا ہے، مگر کسی مسلمان کا کنفیوز ہونا ان مسائل کے اوپر نہیں بنتا جو خود اصول سے نہ ہو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس گفتگو میں میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی تمہارا کلمہ یا ذکر کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہمارا ذکر یہ ہے کہ اللہ ربنا محمد رسولنا والمہدی امامنا آمنا وصدقنا. یہ ہم دن رات پڑھتے ہیں. میں نے کہا اگر تم آمنا وصدقنا کہتے ہو تو مجھے بتاؤ کہ اگر اللہ کے رب ہونے کا انکار کرو تو کہ کافر، محمد کے رسول ہونے کا انکار کرو صلی اللہ علیہ وسلم کافر. میں نے کہا مہدی کے امام ہونے کا انکار کرو تو کہنے کہ میں مفتی نہیں ہوں. کہنے کا میں نے کہا بھائی ابھی تو فتوا دیا تو نے کفر کا اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے سے، اور تیسرے جملے میں آ کے تو کہنے لگا کہ میں مفتی نہیں ہوں. وجہ اس کی کیا ہے کہ یہ لوگ پوری امت مسلمہ کی تکفیر کے قائل ہیں جو مہدی کو سید محمد جون پوری کو مہدی نہ مانے. اسی لیے آمنا و صدقنا کہتے ہیں، ورنہ آمنا صدقنا کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ آپ نے مہدی کا نام جوڑ دیا اور اس میں آمنا و صدقنا لگا دیا. ایمان اور تصدیق کا تعلق تو اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات سے ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے اس شخص کو مہدی نہ مانا تو آپ کافر ہیں. یہ ان لوگوں کا مسئلہ ہے. تو بھائی ایمان کا دار و مدار جو ہے وہ مہدی پر، یہ ہدایت کا دار و مدار مہدی پر ایمان لانے پر نہیں ہے. ہاں مہدی آئیں گے، احادیث میں موجود ہے، اس لیے ہم اس چیز کو مانتے ہیں. پیارے بھائی نے نا بہار الانوار کا حوالہ پیش کیا امام مہدی کے حوالے سے. اصولی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے اہل تشیع حضرات ہیں ان کی اصولی کتابوں میں سے بھی بہار الانوار نہیں ہے. تو بہار الانوار بھی اس کیٹیگری کی کتاب میں سے ہے جس میں ضعیف یا ایون موضوع روایات مانی جاتی ہیں. اگر یہ بھائی پھر بھی بضد ہوں کہ نہیں بہار الانوار سے ہی روایت پیش کرنی ہے، تو ان بھائی کے علم میں اضافہ کر دوں کہ بہار الانوار کے اندر عیسیٰ بن مریم اور امام مہدی کو ایک ہی شخصیت کہا ہوا ہے. تو مجھے بتائیں کہ عیسیٰ بن مریم کی وہ تو آسمان پہ ہیں، کیا امام مہدی بھی آسمان پہ ہیں؟ تو بہار الانوار کے اندر یہ روایتیں ملتی ہیں کہ امام مہدی اور عیسیٰ بن مریم ایک ہیں.
इसी तनाजुर में जो महदवियत वाले हैं या इवन मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की जो पार्टी है, वो लोग सुनन इब्न माजा की एक रिवायत पेश करते हैं कि ला महदी इल्ला ईसा, या एक अल्फाज आते हैं लल महदी इल्ला ईसा। अब ये अलग बात है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने अपनी मुतअद्दिद किताबों के अंदर इमाम महदी के हवाले से जितनी रवायात हैं उनको मखदूश या मजरूह करार दिया है, और वो काबिल एतबार या जो काबिल अमल या काबिल अकीदा नहीं है। एक तो उनका ये मानना है। दूसरा ये है कि वो जो रवायत सुनन इब्न माजा की पेश की जाती है कि लल महदी इल्ला ईसा, उसके हवाले से ये जानना चाहिए कि उसमें तदलीस की वजह से, हालांकि बहुत किबार ताबी हसन बसरी, उनकी तदलीस की वजह से उस रवायत को कमजोर कहा गया है। तो ये एक चीज। दूसरा ये वो तावील करते हैं, ये मैं इजाफी थोड़ी सी बात करना चाह रहा था, मादरत चाहता हूँ। उसके अलावा ये उसकी तावील कर देते हैं कि बेसिकली लल महदी इल्ला ईसा से मुराद दोनों का यक जगह पर होना जरूरी है, यानी इमाम महदी और ईसा लाजम मलजूम है। ऐसा किरदार नहीं है कि इमाम महदी का अकीदा माना जाए और ईसा अलैहिस्सलाम के हयात का इनकार किया जाए, या ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल माना जाए और इमाम महदी के ज़ुहूर का इनकार कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया। जी हाँ, बल्कि एक हदीस में जिसकी सनद को इब्न क़य्यिम रहिमहुल्लाह ने सही कहा है इस्नादुहु जय्यिद, उसमें वो जो मशहूर हदीस है कि यउम्मुहुम इमामुहुम, के हजरत ईसा जब नाजिल होंगे, हजरत ईसा आएंगे दुनिया में, तो उस वक्त मुसलमानों में का ही एक इमाम जो है वो इमामत कर रहा होगा, तो उन मुसलमानों का इमाम और उसमें है अल महदी इमामत कर रहे होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस वक्त महदी होंगे उसी जमाने में हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल होगा, और ये हदीस सही हदीस है। तो अगर कोई ये कहे कि नहीं महदी आज से 400 साल पहले आ गए, 1000 साल पहले आ गए और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं आए, तो ये एक वो स्टैंडर्ड है कि जिसके जरिए हम पहचान सकते हैं। ठीक है भाई? बिल्कुल जी हजरत, फिर मैं ये समझूं कि वो अकीदा के इमाम महदी आ चुके हैं या गायब हैं, या वो बातिल है, और जो अकीदा ये है कि आप ये समझें कि आपने उसूल इस्लाम पर पहले अपनी क्लियरेंस करनी है और फिर मुसलमान बनकर इन मसलों को समझना है, श्रीवास्तव या कंफ्यूज्ड बनकर नहीं। ये मुफ्ती साहब ने कहा है। हाँ, ये है क्रक्स मेरा भाई। आसिम इफ्तार भाई का वेलकम, बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से